السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، جب میری نانی انڈیا میں رہتی تھی۔ میرے خیال میں یہ ایک ناقابل یقین سچی کہانی ہے، تو انہی کی زبانی سنی جائے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی کا بالکل احساس نہ ہوتا تھا، کیونکہ پہلے شیشے کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ جتنی اب ہے۔ لوگ میرے نہایت گھنے، کالے، چمکدار اور کمر سے نیچے آتے بالوں کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن میں بس اللہ کی دین کا شکر ادا کرتی، اور کبھی میں نے فخر اور غرور نہیں کیا۔ اپنا چہرہ اور بال ہر وقت میں دوپٹے میں چھپائے رکھتی، اور میری شروع سے یہی عادت تھی، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرا گھونگھٹ چہرے سے نیچے تک رہتا، مگر پتہ نہیں ایک دن مجھے کیا ہوا کہ میں نہا کر کمرے میں کنگھا کرتے ہوئے بال سکھا رہی تھی۔ ساس کی آواز پر بغیر گھونگھٹ کے میں ساس کے پاس چلی گئی، جو صحن میں سبزی بنا رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ مجھے انہوں نے اوپر چھت پہ سے کپڑے اتار لانے کے لیے کہا۔ ابھی یہ کام کرنے میں لگی ہی تھی کہ ساس کی آواز پر مجھے رکنا پڑا۔ نثار بانو، یہ کیا تم کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں آ گئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عصر سے مغرب کا آخری وقت ہے؟ بیٹا، بالوں کو ڈھانپ لو، اس وقت مغرب ہونے والی ہے اور بہت سی الائے بلائے پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سن کر فوراً ہی اپنے بال سمیٹ کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ عین اسی وقت مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اس رات کو میں سو رہی تھی۔ میرے تیسرے نمبر والی بیٹی، جو چند ماہ کی ہی تھی، میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک وہ زور زور سے رونے لگی، اور اس کے رونے سے میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ میں نے اس کو بہت تھپکا، دودھ پلانا چاہا، مگر وہ چپ ہی نہ ہو رہی تھی۔ میں اس کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ میرے میاں جی ان دنوں گرمی کی وجہ سے صحن میں سوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اندر سوتی۔ میری بیٹی بڑی مشکل سے پہلے چپ ہوئی اور پھر سوئی۔ اس کو لٹا کر میں چادر ہی اڑا رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں سمجھی میرے میاں ہوں گے، مگر جب میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس رات مجھے مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ خوف کے مارے ساری رات میں نہ سو سکی۔ دوسرے دن صبح فجر کے وقت میرا یہ احساس خود بخود ختم ہو گیا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد مجھے پھر سے یہ محسوس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ پھر اچانک ہی میرا دل کیا کہ میں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایسا ہی کیا۔ اب میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آئینے میں اپنے پشت پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں فوراً پلٹی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ آئینے میں وہ سایہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوف زدہ ہو کر چیخ مارتی یا وہاں سے بھاگ جاتی، میرے کانوں میں ایک آواز آئی، ڈرو مت، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اور تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ میں ان کا دیوانہ ہوں۔ میں تمہارے بال اور تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ تم میرے ساتھ میری بستی میں چلو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں آسودہ اور نہال رکھوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش رہی، کیونکہ میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اس سے جان کیسے چھڑوائی جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ بھلا کوئی جن اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا کیسے چھوڑتا ہے؟ اس آواز پر میں ایک دم چونکی کہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا، تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ پہلے ٹائم کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھتی تھی۔ اگر گھر میں مرد ہوتے تو وہ پورا دوپٹہ پہنتی، جس سے ان کا پردہ رہتا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا تھا۔ میں ان سب کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی بہت اچھے ہو۔ کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کرواؤ گے؟ مگر ایک وعدہ ہے، تم مجھے واپس چھوڑ کر بھی جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بستی گھماؤں گا۔ تو کیا تم مجھ سے اس کے بعد شادی کرو گی؟ یہ بات میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے تم مجھے سیر کرواؤ۔ میں نے یہ بات کی اور میں اپنے کمرے میں آرام سے لیٹ گئی۔
दूसरी सुबह निसार बानो ने अपने शौहर, सास और सब बच्चों को नाश्ता दिया। शौहर काम पर चला गया और सास सौदा सल्फ लेने चली गई। वो अपने कमरे में आराम से बैठी थी कि उसको वही साया फिर से नजर आया। वो तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए जिन उसको लेकर अपने 7 दिनों की बस्ती में पहुंच गया, जहां वो खूब घूमी फिरी। फिर उस जिन को कोई बुलाने के लिए आया तो उसे छोड़कर चला गया और जाते हुए कहा कि इस बाएं वाले घर की तरफ मत जाना, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि महल है। बानो ने सोचा कि वहां ऐसी क्या खास बात है जो इसने मुझे मना किया है। वहां जरूर कोई ऐसी बात है, लिहाजा मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। उसके रोकने के बावजूद मैं खुद को रोक न सकी और उस कमरे की जानिब चली गई। वहां जाकर मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है और वो बिल्कुल मुझ जैसी ही दिखती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत बोली कि हम बहुत बदनसीब हैं, दुनिया में अच्छे भले सुकून से रह रहे थे, मगर लालच में यहाँ आ गए। अब कैदी बनकर जिंदगी गुजारनी है। जिस कदर जल्दी हो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये जिन तुम्हें पकड़कर कैद कर देगा। उस औरत ने अपनी कहानी बताते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं उस औरत की बात सुनकर बड़ी हैरान हुई। यहाँ तो ना कोई इंसान अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही जा सकता है, फिर तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? वो औरत बोली कि तुम मेरी छोड़ो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और दोबारा आने की गलती मत करना। बानो उस औरत के बार बार कहने पर वहां से चल दी और जिस जगह वो जिन उसे छोड़कर गया था, दोबारा उसी जगह पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो जिन वहां आ गया। बानो ने जिन को देखते ही कहा, तुम वादे के मुताबिक अब मुझे वापस छोड़ कर आओगे? अभी तुम पूरी तरह सैर तो कर लो। जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। भला आखिर जिन ने मजबूर होकर कहा, तुमसे वादा कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर आ रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा। वो वापस अपनी दुनिया में आ गई तो उसने सुख का सांस लिया। अभी उसका शौहर और उसकी सास घर वापस नहीं आए थे, जबकि वो एक और ही दुनिया घूमकर वापस आ चुकी थी। उसने दिल में सोच रखा था कि जैसे ही उसकी सास आएगी वो सब कुछ सच सच बता देगी। जब सास आई तो बानो ने सब कुछ बता दिया। वो फौरन उसे मौलवी के पास ले गई और अपना सारा अहवाल सुनाया। मौलवी साहब ने तमाम बातें गौर से सुनी और फौरन ही उनके साथ घर आ गए। मौलवी साहब जैसे ही घर आए तो उन्होंने जिन को वहां मौजूद पाया। उन्होंने कुरानी आयत का विर्द शुरू किया तो घर के दरो दीवार हिलने लगे और काफी जोर आजमाई के बाद मौलवी साहब ने जिन को काबू कर लिया और उसे एक जंजीर से बांध दिया। जिन ने अपना जब ये हाल देखा तो वो गुस्से से बेहाल हो गया। बानो, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? वो जिन गुस्से से गुर्राया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मैं अपनी बस्ती में हमेशा के लिए लेकर चला जाऊंगा। मौलवी साहब भी आराम से बैठने वालों में से न थे। उन्होंने जैसे ही जिन का ये जवाब सुना तो वो जोर से चिल्लाए, ए बदबख्त, मैंने तेरे जैसे कई जिन पहले भी जलाए हैं और कितने ही जिन मैंने इस इंसानी बस्ती से निकाले हैं, मगर तुझ जैसा जिद्दी और खबीस जिन मैंने आज से पहले नहीं देखा। आखिर मौलवी साहब ने दूसरे दिन तक बड़ी मुश्किल से उस जिन को काबू किए रखा। वो जिन था कि टस से मस होने का नाम ही ना ले रहा था और ना ही अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब भी कहाँ हार मारने वालों में से थे। मौलवी साहब ने जिन की जबान खुलवाने के लिए थोड़ा सा ढीला हाथ दिखाया और वो जिन से मुखातिब हुए, बता आखिर तू क्या चाहता है? एक लम्हे को खामोशी सी छा गई। मौलवी साहब की बात सुनकर जिन जोर जोर से हंसने लगा। देखा, मैं ना कहता था कि तेरे अंदर मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मौलवी साहब जिन की ये बात सुनकर जेर लब मुस्कुराए। मौलवी साहब बोले, अच्छा तो मैं हार मानता हूँ। तू बता, तू इस लड़की की जान छोड़ने के एवज क्या चाहता है? फिर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ये सुनकर जिन एकदम पुरजोश हुआ और जोर से बोला, निसार बानो कभी भी घर से बाहर बन सवर कर नहीं जाएगी और ना ही किसी के जनाजे में शिरकत करेगी। और हर माह चांद की 14वीं तारीख को निसार बानो अपनी कलाई से खून के चंद कतरे गांव के पुराने पीपल के दरख्त में जाकर टपकाएगी, तब मैं इसकी जान छोड़ सकता हूँ।
اور اپنے بچوں میں سے ایک کی قربانی اس کو ضرور دینی پڑے گی۔ مولوی صاحب اب تک اس کی باتیں آرام سے سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے بچوں کا نام لیا، مولوی صاحب طیش میں آ گئے اور زور سے بولے، اے بدبخت، تیری یہ مجال، تو ہم سے ہمارے بچوں کی قربانی چاہتا ہے؟ اب تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جلدی سے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اپنے بچوں اور گھر والوں کو لے کر کمرے میں جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کر لو۔ مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی اور گھر سے باہر نکل کر پورے گھر کا حصار لینے لگے۔ اس کے بعد مولوی صاحب آنگن میں اس کمرے کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئے جس کمرے میں ہم لوگ بند تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑھائی کرتے رہے، پھر اچانک انہوں نے یہ پڑھائی تیز کر دی۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ آسمان پر کالے سیاہ بادل امڈ آئے۔ دن میں رات کا سما ہو گیا، آسمان پر بجلیاں زور زور سے کڑکنے اور چمکنے لگی، گھر کے در و دیوار لرزنے لگے۔ میں اور میرے گھر والے خوف سے کانپ رہے تھے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ میں دل ہی دل میں بڑی پریشان ہوئی۔ ہم لوگ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے کہ آخر میں کیوں اس جن کے ساتھ اس کی بستی میں گئی تھی۔ اے اللہ، تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور میری اس جن سے جان چھڑوا۔ بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو رحمان اور رحیم ہے۔ میرے گھر پر اپنا فضل کر۔ ابھی میں نے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان سے بجلی گری ہو۔ بجلی کی آواز سن کر ہم سب گھر والے بہت زیادہ سہم گئے تھے۔ اچانک ہی مولوی صاحب کی آواز آئی کہ بیٹا دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ۔ باہر آنے پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ رات کا منظر دن میں تبدیل ہو چکا تھا اور گھر کی تمام الٹ پلٹ چیزیں پھر سے ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے ان کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ مولوی صاحب خوشی سے میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی مبارک ہو، اس خبیث جن سے آج تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں حیران اور ساکت ہوئی، بس مولوی صاحب کے چہرے کو تکی جا رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہ آ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ کہہ ہی پاتی کہ مولوی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر گاؤں کے پرانے پیپل کے درخت کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی میری نظر پیپل کے پیڑ پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کی جڑوں میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ مولوی صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، دیکھو بیٹی، میں نے اس کا مسکن جلا ڈالا ہے۔ پیپل کے پیڑ میں اس خبیث کا ٹھکانہ تھا اور یہاں سے ہی اس نے تمہارے گھر کا راستہ تکا تھا اور تم سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی اس جن نے تباہ کی تھی، اور آج اللہ کے کرم سے ان کو بھی قید سے رہائی مل چکی ہے، اور اس پیپل کے پیڑ کے ساتھ وہ جن بھی جل کر بھسم ہو گیا ہے۔ اب تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہو، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آئندہ کبھی بھی چھت پر اکیلے یا ننگے سر مت جانا، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت دوپٹہ بھی اپنے سر پر رکھنا اور بیت الخلاء کی دعا پڑھ کر ہی جانا، کیونکہ وہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے اور یہ انسانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے مجھے وہی لڑکی آتی دکھائی دی جس نے مجھے جن کی بستی سے بھاگ جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ مولوی صاحب نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمیں دعا دی اور پھر بولے کہ گھر جا کر 7 قسم کی مٹھائیاں اور 7 قسم کے پھل لے کر آج ہی صدقہ کر دینا، آئندہ تم اور تمہارا خاندان ایسی بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام سامعین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔